ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ مت بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا ہے، اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی ہے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی وہ عنقریب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ جی بالکل، تو جیسا کہ دل میں جو لوگ کینہ اور بغض رکھتے ہیں یہ چیز جو ہے بہت ہی بری مانی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے کینہ اور بغض جو ہے اس کو بہت برا قرار دیا گیا ہے ہمارے اسلام میں۔ اور ہم نے یہ ساتھ ہی ساتھ جب یہ بات دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ کسی کے لیے اپنے دل میں بغض یا کینہ بالکل مت رکھو، کیونکہ حسد کرنے والا انسان جو ہے اور جو دل میں کسی کے لیے جو ہے ہم منہ پہ دیکھا ہے وہ سب سے بڑا منافق ذہن کہلاتا ہے کہ دل میں بات آپ کے کچھ اور ہے اور منہ پہ آپ لوگوں کے کچھ اور ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہم لوگ جو ہیں یہ منافق کی بیسکلی نشانیاں ہوتی ہیں، یہ ایک نشانی ہے۔ تو منافق شخص کو جو ہے اللہ تعالیٰ سخت ناپسند جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، ہم لوگوں کو اپنے جو ہے دل میں کبھی جو ہے اس طرح کی چیزیں نہیں لانی چاہیے۔ آپ کو آگے چڑھیں، آپ کو بتائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی نے اور حسین کے نانا نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان کے جو ہے میر برپائی یا اس سے آدھے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل میرا یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت بڑی بات کر دی کہ آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں اکثر اوقات کہ لوگ جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے نا بغض رکھتے ہیں، کافی زیادہ چیزیں جو ہے نازیبا الفاظ کا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بات جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم اس کی قیمت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو نا تو تمہیں یہ بتا دوں کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو نا تو تب بھی ان کی آدھی قیمت کے برابر بھی تم جو ہے نا ان کی قیمت ادا نہیں کرو گے۔ نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرا، ہمیں بھی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، کیونکہ ہمارا چونکہ سیگمنٹ ہے اچھی بات کا، تو ہم آپ کے ساتھ ناظرین آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول بھی شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر ہمارے چینل کا نمبر چل رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ اگر شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لائیو کالر کے ذریعے جو ہے ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو سکتے ہیں۔ تو میرا پروگرام کا آغاز تو ہم نے حدیث مبارکہ کے ساتھ کر لیا، اب اپنے ناظرین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ بچے کا دل خالی زمین کی مانند ہے، جو بھی اسے تعلیم دی جائے گی وہ سیکھے گا، لہٰذا میں نے تمہاری تربیت میں بہت ہی مبارکت یعنی جرت یا دلیری سے کام لیا ہے، قبل اس کے کہ تمہارا دل سخت اور فکر مشغول ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو ایک بچہ ہوتا ہے اس کا کہتے ہیں نا کہ مائنڈ جو ہے یا اس کا دل بالکل گورا کاغذ ہوتا ہے، اس پہ جو ہے تحریر کر دیا جائے، یعنی کہ اس کے سامنے جو اس کو سکھا دیا جائے وہی بچہ جو ہے وہی فوری پک کر کے وہی جو ہے آگے چلتا ہے۔ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہم لوگوں کو نظر انداز بالکل نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تبھی کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے سامنے ان کو اچھی تعلیمات اور اچھی پرورش دینے کے لیے اپنے بیہیویئر کو ہمیں پازیٹیو رکھنا چاہیے، اور جو ہے کبھی جو ہے جس طرح ہم بات کر لیتے کسی دوسرے کے بارے میں چگلی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا بچہ اس چیز کو بہت غور سے سن رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر اگر ہم سے کوئی اس شخص کی بات کرتا ہے تو اٹس مین کہ وہ بچہ بھی چگلی کی جانب جا رہا ہے۔ تو جو بچے ہوتے ہیں ان کا غیبت سے سب سے پہلے تو غیبت سے بچے خود بھی کوشش کریں، اور دوسرے جو آپ کے بچے ہیں آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان کو بھی نصیحت کریں کہ غیبت جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے دور ہی رہنا چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ غیبت جب جو بھی انسان غیبت کرتا ہے وہ فتنے کا آغاز کرتا ہے، بہت زیادہ فتنے فساد جو ہیں میرا یہ غیبت کی وجہ سے ہیں جنم لیتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خیر و عافیت کے 10 جز ہیں جن میں سے 9 جز خاموش رہنے کے ہیں، سوائے ذکر خدا کے، اور 1 جز بے وقوفوں کی مجلس میں
بیٹھنے سے پرہیز کرنے کے بھی ہیں. جی تو یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ بے وقوف کی دوستی سے اچھا دشمن کی یاری. یہ چیز جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی سم ٹائم زین دشمن کا سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے. یعنی کہ اگر بے وقوفوں کی مجلس میں جانے سے بہتر ہے دشمنوں کی یاری, تو دشمن کا بھی سمجھدار ہونا ضروری ہے. زین جو ہے اس ٹائم میرے ساتھ کو اینکر ہیں, اور ویسے بھی زین کے ساتھ میری بہت اچھی بات چیت ہے, ایک ہماری اچھی دوستی ہے. ایک ظاہر سی بات ہے پروگرام لے کے چل رہے ہیں, تو زین کو بھی سم ٹائم میں کہتی ہوں کہ تم بے وقوف ہو, تو مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے زین کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. یہ بس ویسے ہی جنرلی بات آپ سے شیئر کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ آپ خاموش رہا کریں, کیونکہ میں اکثر اوقات جو ہے میرا کو بھی کہتا ہوں کہ میرا تھوڑا کم بولیں, پروگرام میں کافی بولنے کا آپ کو وقت دے دیا جاتا ہے, تو آپ روٹین میں تھوڑا سا کم بولیں, کیونکہ نا کم بولنا جو ہے اچھے انسان کی نشانی ہوتی ہے. تو یقیناً میرا اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ زین نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ ہم اچھے انسان نہیں ہیں. چلے ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ ماشاءاللہ ایک اچھے اخلاق کی مالک ہیں, اور ایک اچھے انسان کی تمام جو صلاحیت ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے. اب ایک اچھے اخلاق کی بات ہی کر دی ہے, تو میں اپنے ناظرین کو بھی زین یہی بات کہتی ہوں کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں اصول بنا لیں کہ اچھے اخلاق کے مالک آپ لوگ بن جائیں. اچھا اخلاق جو ہے جب اس دنیا سے چلے جائیں گے آپ, یا میں چلی جاؤں گی, تو مجھے صرف اسی بات پہ یاد رکھا جائے گا, یا تو میرا جو ہے غصہ, مجھے غصہ بہت آتا ہے, یا تو میرے غصے کو یاد رکھا جائے گا, یا اس چیز کو یاد رکھا جائے گا کہ میں ایک اچھے اخلاق سے سب سے جو ہے ملتی ہوں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, میں کہتی ہوں کہ ہم اگر کسی کو کچھ نہیں دے سکتے, ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں, ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے, مگر ہم کسی کو ایک اسمائل اور ایک اچھا اخلاق, اس کے علاوہ جو ہے ہم کچھ نہیں دے سکتے ہیں, دعائیں دے سکتے ہیں. یعنی کہ اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے, اچھے اخلاق کا ہونا. کیونکہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو دور چل رہا ہے, جو ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہم لوگ اپنے پیاروں سے کافی زیادہ دور ہو چکے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کال پر بات کر لی, اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے قریب ہیں, لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا. ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے تو ہم لوگوں نے کافی زیادہ دوریاں اختیار کر لی ہیں, لیکن ان دوریوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا پن جو ہے اور چاہت جو ہے اس میں بھی کافی زیادہ کمی آ گئی ہے. بلکہ میں نے آج کل دیکھتی ہوں کہ جو ٹیکنالوجی, موبائل کی ٹیکنالوجی, اس نے رشتوں کو بہت دور کر دیا ہے. ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم لوگ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے, بیٹھے ہوتے ہیں ارد گرد سارے اپنے اپنے موبائلوں پہ لگے ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ فیملی کا ایک ایسا ٹائم ہونا چاہیے جس کے اندر آپ کے تمام وائی فائی, آپ کے موبائل نیٹ ورکس سب بند کر کے آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے صرف ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے. مگر ایسا جو ہے بالکل آج کل پاسبل نہیں ہے, لیکن ایسا کرنا بہت ضروری ہے, ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیں گے, آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے, تو انہوں نے جو سرچنگ کرنی ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزارنا ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انٹرنیٹ پر ہر طرح کا مواد موجود ہے, تو اپنے بچوں کو خصوصی ٹائم دیں تاکہ وہ جو ہے اچھی تربیت ان کی کر سکیں آپ لوگ. اور کوشش کریں کہ جب آپ کے بچے آپ کے پاس بیٹھے ہوں تو ان کو تنبیہ کریں, ان کو سمجھایا جائے کہ آپ لوگ جو ہے موبائل فون کو کم استعمال کریں, ضرورت کے مطابق استعمال کریں تاکہ ان کی تربیت اچھی ہو سکے. میرا یہ بہت ضروری ہے. آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا بھی گھر ہے, اس میں موبائل فونز اگر جتنے لوگ موجود ہیں, اگر فیملی ممبرز کی تعداد 6 ہے تو تقریباً 5 موبائل تو ان کے ساتھ ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے ایک دفعہ میں کسی ایک فیملی میں گیا ہوا تھا, تو وہاں پر یہی سیم پوزیشن تھی کہ والد جو ہے ایک سائڈ پر بیٹھا ہوا ہے اور والدہ ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی ہیں, وہ علیحدہ گیم کھیل رہے ہیں, بچے علیحدہ موبائل فون یوز کر رہے ہیں. یعنی کہ پاس ہونے کے باوجود جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بالکل قریب ہونے کے باوجود جو ہیں دلی ان کے چاہت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے موبائل فون کو, ٹیکنالوجی کو اپنے اوپر اتنا ہیوی کر لیا ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جب اپنے قریبی عزیز و اقارب کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, ایون کہ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوں, تو موبائل فون کا استعمال جب ہم کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں تو میرے خیال سے ہم اس کے عادی بن جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی کہ انسان کو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا, کیونکہ جب ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو ہم ایک بہترین زندگی گزار سکیں گے. میں بھی شاید کبھی ان چیزوں کو اپنے اتنا مد نظر نہیں رکھتی, مگر ہمیں رکھنا ہوگا. آگے بڑھیں. آپ کو پتہ ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے, اس لیے کہ یہ سرکش زبان اپنے صاحب کو ہلاک کر دیتی ہے. خدا کی قسم میں نے کسی بندے یا مفتی کو نہیں دیکھا جس کو اس کے تقوی نے نفع پہنچایا ہو, مگر یہ کہ اس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہو. کہتے ہیں خاموشی عبادت ہے, جو کہ زین آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ میرا جو ہے بہت بولتی ہے, خاموش نہیں رہتی.
مگر میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، مگر اگر غصے میں میرا کوئی کام اگر خراب کر دے تو جس طرح میری ٹیم ہی کوئی میرا کام خراب کر دے تو پھر میرا غصہ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتا، پھر میں بولتی ہوں، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے میں اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں۔ بلکہ میں آپ لوگوں سے بھی یہ بات کرتی ہوں کہ آن ایئر پروگرام کے دوران اگر آپ لوگوں کو میری کوئی بات بری لگے یا دل آزاری ہو تو میں اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں، ذہن کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی، کہ کہا سنا معاف کیجیے گا، کیونکہ انسان جو ہے ایک کہتے ہیں نا کوتاہیوں کا پتلا ہے، فرشتے تو ہے نہیں، مگر غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ناظرین ہماری آج کی اچھی باتیں تھیں، تو ہم نے اچھی باتیں آپ سے شیئر کی ہیں، ہم آپ کو پھر کہتے چلیں گے آپ ہمیں لائیو کالر کے ذریعے بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور لائیو کالر کے ذریعے جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ہم سے اچھی بات شیئر کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل گفتگو ہو سکتے ہیں۔ میرا ایک کمرشل بریک کی جانب ہمیں جانا ہے، تو ایک کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ہم کچھ بات کریں گے ملک میں کرونا کے حوالے سے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔